ٹورزم انڈسٹری اس وقت دنیا میں ایک فاسٹسٹ گروونگ انڈسٹری ہے، اور اگر ڈیولپ کنٹریز کی بات کی جائے تو وہاں پر یورپین کنٹریز کی بات کی جائے، سوئٹزرلینڈ کی بات کی جائے، یو کے کی بات کی جائے، فرانس، جرمنی، ان ممالک کی بات کی جائے جو کہ ڈیولپ کنٹریز ہے، اسی طرح یو ایس کی بات کی جائے اور باقی جو ڈیولپ کنٹریز ہے دنیا میں، سو یہ کنٹریز ٹورزم انڈسٹری سے ایک ہیوج اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ اینولی ارن کرتے ہیں. اور خاص کر جو ابھی جو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، جدھر ہمارے پاس یوٹیوب ہے، ہمارے پاس ماڈرن ایکوپمنٹس موجود ہے جس کے تھرو ہم جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سو یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے میرے خیال میں اگر پاکستان اس پر توجہ دے سو ہم اس سے کافی جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. اگر 2014 کی بات کی جائے سو تقریباً 1.4 ملین ٹورسٹ نے وزٹ کیا تھا پاکستان، اور اگر 2018 کی بات کی جائے سو تقریباً 6.6 ملین یعنی کہ 66 لاکھ لوگوں نے پاکستان وزٹ کیا تھا. اور اونلی ان 2018 صرف 2018 کی بات کی جائے سو پاکستان نے تقریباً $364 ملین ارن کیے تھے فرام ٹورزم انڈسٹری. اس کے علاوہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. ابھی ہم بات کریں گے کہ کون کون سے ایریاز ہے. اگر 2021 کی بات کی جائے سو ایک میگزین ہے یو ایس ٹریول میگزین، انہوں نے پاکستان کو 2020 میں دی بیسٹ ٹورزم ڈیسٹینیشن قرار دیا تھا. اور اسی طرح 2021 میں نیو یارک جو وہ ہے تو انہوں نے ایک لسٹ ایشو کیا تھا جس میں تقریباً انہوں نے دنیا میں 52 سٹیز مینشن کیے تھے جن سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، اور ان 52 میں سے پاکستان سے جو لاہور ہے سو وہ بھی اس میں مینشن تھا. بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے ٹورزم کے ہمارے پاس سائٹس موجود ہے، کون کون سے ہمارے پاس ٹورزم کے پوٹینشیل موجود ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک پوٹینشیل ہے ٹورزم کا، اور بہت سارے ہمارے پاس ٹائپس ہیں. سب سے پہلا ہمارے پاس ہے ایکو ٹورزم. ایکو ٹورزم ہم اس ٹورزم کو کہتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس ماؤنٹینیس ایریاز ہو، آپ کے پاس پہاڑ ہو، گرینری ہو، آپ کے پاس دریا ہو، واٹر ہو، یعنی وہ سائٹس جدھر لوگ نیچر سے انٹریکشن کے لیے وزٹ کرتے ہیں، سو اسے ہم کہتے ہیں ایکو ٹورزم. اب ایکو ٹورزم میں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمالیہ رینج ہے، ہندو کش ہے اور کراکورم ہے. سو ان تین رینجز میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے پاس سائٹس موجود ہے، جن میں ہمارے پاس اگر نیچے ہمالیہ کی بات کی جائے سو ہمارے پاس مری ہے، نتیا گلی ہے، ہمارے پاس سکردو ہے، گلگت بلتستان ہے، ہمارے پاس ہنزا ہے، سوات ہے، چترال ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے آزاد کشمیر ہے، ہمارے پاس مظفر آباد ہے. اور سو اس قسم کے ہمارے پاس جو سائٹس ہے وہ ہمارے پاس ایکو ٹورزم میں موجود ہے. اگر 2017 کی بات کی جائے سو اکارڈنگ ٹو رپورٹس، اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس، تقریباً 1.7 ملین لوگوں نے وزٹ کیا تھا ان سائٹس پر جن کے نام میں نے ابھی مینشن کیے ہیں. اور 1.7 ملین سے ہمارا مراد ہے کہ تقریباً 17 لاکھ لوگوں نے جو ہے 2017 میں جو ہے ان سائٹس پر وزٹ کیا تھا. جو دوسرا ٹورزم کا جو ایریا ہے ہمارے پاس وہ ہے کوسٹ لائن. دیکھیے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان اور کراچی میں اگر ایک ساتھ بات کی جائے سو تقریباً 800 یا 1000 کے لگ بھگ ہمارے پاس جو ہے وہ کوسٹ لائن ہے. ابھی پاکستان میں جو میرے عمر کے لوگ ہیں، جو ہماری نیو جنریشن ہے، سو انہوں نے تو کبھی نہیں دیکھا. لیکن اگر 1970s تک کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں پاکستان میں، سو جو بیچز، جو سائٹس آپ باہر یورپین کنٹریز میں دیکھتے ہیں، آپ مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں، سو 1970s تک پاکستان کا جو کوسٹ لائن تھا سو وہ بھی کافی ایک ڈیولپ ایریا تھا. لوگ یہاں پر آتے تھے انجوائمنٹ کے لیے، سائٹس پر آتے تھے، یہاں پر بوٹس ہوا کرتے تھے، یہاں پر بہت ساری فیسلٹیز ہوا کرتے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب پاکستان کے حالات خراب ہوئے سو ہم نے دیکھا کہ یہ کمپلیٹلی ڈس اپیئر ہوا. سو پاکستان میں جو ہے کوسٹل ٹورزم، اسے ہم کوسٹل ٹورزم کہتے ہیں کہ اس کا پوٹینشیل بھی موجود ہے. ہمارے پاس جو ہے جسے ہم بیچ کہتے ہیں، سمندر کے ساتھ جو ایریا ہوتا ہے، سو تقریباً اور یہ بھی اگر بات کی جائے سو ٹورزم انڈسٹری میں سیکنڈ جو فاسٹسٹ جو انڈسٹری ہے سو وہ ہمارے پاس ہے
کوسٹل ٹورزم. سو پاکستان میں اس ٹورزم کا بھی ایک بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے. تیسری ہمارے پاس جو ٹورزم کی قسم ہے وہ ہے ہمارے پاس ریلیجیس ٹورزم. ریلیجیس ٹورزم میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بدھسٹ. بدھزم کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان یہ جو ہمارا ٹیکسلا ہے اور ہمارے جو سوات پشاور ایریاز ہے، سو یہ گندہارا سویلائزیشن کی سرزمین رہ چکی ہے. سو ادھر ہمارے پاس بہت سارے سائٹس ہے جو بدھزم ریلیجس کے جو سیکرڈ سائٹس ہیں، سو یہ ادھر موجود ہے. پاکستان میں سوات میں ہے، پشاور میں ہے، ٹیکسلا میں ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ بدھسٹ جو مونکس ہیں وہ آتے رہتے ہیں، نیپال سے آتے ہیں، چائنا سے آتے ہیں، کراچی سے انڈیا سے آتے ہیں. سو ہمارے پاس جو ہے ایک تو ہمارے پاس ریلیجیس ٹورزم میں بدھزم کا وہ جو ہے وہ بھی موجود ہے. سیکنڈلی اگر سکھزم کی بات کی جائے سو سکس ایک تو ہمارے پاس یہاں پر پاکستان میں کرتارپور ہے، کرتارپور کوریڈور. یہ وہ ایریا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو سکھ جو مذہب ہے اس کا جو فاؤنڈر تھا جس کا نام تھا گرو نانک. سو گرو نانک جو تھا سو اس نے اپنے لائف کے جو 18 ایئرس تھے سو وہ ادھر کرتارپور میں گزارے تھے، اور وہ جگہ پاکستان میں موجود ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے اس کو بلڈ بھی کیا ہے، کافی اچھا ہم نے اس کی کنسٹرکشن کی ہے، اور سکھ جو ہے وہ ہر سال ادھر وزٹ بھی کرتے. اس کے علاوہ جو ان کا ایک ہیرو تھا جس کا نام تھے رنجویت سنگھ. سو رنجویت سنگھ کی جو ٹوم ہے سو وہ بھی لاہور میں لوکیٹڈ ہے. سو سکھزم مذہب سے ریلیٹڈ بھی ہمارے پاس ایک پوٹینشیل موجود ہے. اسی طرح اگر صوفیزم کی بات کی جائے، صوفیزم مین کہ جو انڈیا میں جب اسلام کی ایڈونٹ ہوئی انڈیا میں، سو ادھر جو ہے بہت سارے صوفیزم آئے تھے اور ان کے ٹومز موجود ہے. لاہور میں ہے، اس طرح جو ہے ملتان میں ہے، اور بہت سارے ایریاز میں صوفیزم کے ٹومز موجود ہے. سو صوفیزم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ان کے بہت سارے فالوورز ہیں جو انڈیا سے آتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے فالوورز ہیں جو کہ ان کو فالو کرتے ہیں. سو صوفیزم کا بھی ایک بہت بڑا پوٹینشیل جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے سو پاکستان میں کے تقریباً 6 سائٹس ہے، 6 جس کو یونیسکو نے اپنے لسٹ میں ڈکلیئر کیا ہے. یونیسکو جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایک ایجنسی ہے جن کا ایک لسٹ ہوتا ہے، یونیسکو لسٹ. اس میں جب وہ کسی شہر کو، ملک کو یا کسی جگہ کو جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں سو پھر لوگ وہاں پر بہت وزٹ کرتے ہیں، اور وہ انٹرنیشنلی جو ہے لوگوں کے لیے ایک پلیس بن جاتی ہے. سو پاکستان میں جو ہے تقریباً 6 سائٹس ہے جس کو یونیسکو نے اپنے لسٹ میں ڈکلیئر کیا ہے. چوتھا ہمارے پاس جو ایریا ہے ٹورزم انڈسٹری میں وہ ہے آرکیالوجیکل ٹورزم. آرکیالوجیکل ٹورزم سے ہمارا مراد یہ ہے کہ جو تاریخی مقامات ہو، جو ریمینز ہو اینشنٹ لوگوں کے، یا کافی ایک ہسٹوریکل پلیسز ہو، سو اسے ہم کہتے ہیں آرکیالوجیکل ٹورزم. اس میں ہمارے پاس جو ہے ٹیکسلا اگر شہر کی بات کی جائے سو ٹیکسلا یہ جو اشوکا تھا، جو بدھسٹ تھا، سو اس نے یہاں پر ایک یونیورسٹی بنائی تھی، اور ٹیکسلا یونیورسٹی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ ٹیکسلا یونیورسٹی واز ون آف دی اولڈیسٹ یونیورسٹی ان دی ورلڈ. اور اس کے علاوہ انہوں نے جب بدھزم کو انہوں نے امبریسڈ کیا سو کافی انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اسٹوپاز وغیرہ یہ چیزیں کنسٹرکشن کی. سو ٹیکسلا جو ہے اس کی کافی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اشوکا کو آپ دیکھ لیں جو کہ کرسچینٹی سے بھی پہلا وہ ایک بادشاہ گزر چکا ہے اشوکا. سو اس ٹائم سے جو ہے وہ یہ اس کی تاریخ ہے ٹیکسلا کی. اسی طرح لاہور شہر کی بات کی جائے سو لاہور میں ہمارے پاس بہت سارے فورٹس ہے، ہمارے پاس بہت سارے ماسک ہے، اور بہت سارے فار ایگزامپل شالیمار گارڈن ہے ہمارے پاس، فورٹ آف لاہور ہے، یہ کافی ایک ہسٹوریکل پلیسز ہے لاہور میں. اسی طرح روہتاس فورٹ ہے، مکلی ہلز ہے. اچھا، موہنجو داڑو ہمارے پاس ایک جگہ ہے ساؤتھ سندھ میں. موہنجو داڑو وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے جو 4 اینشنٹ سویلائزیشن تھے فرسٹ، ان میں سے ایک ادھر پاپولیٹڈ ہوا. سو موہنجو داڑو اور ہراپا اگر آپ جائیں سو وہاں پر ان کے جو ریمینز ہے، جو ریونز ہے، سو وہ اب بھی وہاں پر موجود ہے. سو ادھر وہ بھی ہمارے پاس ایک کافی ایک بہت اچھا ایک
آرکیالوجیکل ہمارے پاس ایک سائٹ ہے. اسی طرح تغبے اگر آپ وزٹ کریں تو تغبے میں ایک بہت سارے ہمارے پاس جو ہے سائٹس ملتے ہیں جو کہ آرکیالوجیکل سائٹس ہے. اور تغبے جو اسٹوپا ہے سو اس کو موسٹ امپورٹنٹلی اس کو جو ہے یونیسکو نے اپنے لسٹ میں بھی ڈکلیئر کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے شاہ جہان جو موسک ہے جو شاہ جہان نے بلڈ کیا تھا سو وہ بھی ہمارے پاس ادھر ہے پاکستان میں. اور وزیر خان موسک ہے اور اسی طرح معبد خان موسک ہے جو کہ پشاور میں موجود ہے جو کہ معبد خان نے اس کو بلڈ کیا تھا. اسی طرح اگر بات کی جائے سو پاکستان میں کلچرل ٹورزم کا بھی ایک بہت بڑا ایک پوٹینشیل موجود ہے. آپ اگر ناردرن ایریا جائیں پاکستان وزٹ کریں تو وہاں پر بہت سارے آپ کو فورٹریس اور ٹاورز وغیرہ مل جائیں گے جو کہ کافی ایک کلچرل سے ریلیٹڈ ایک جگہ ہے. اچھا اگر بات کی جائے سو اگر آپ نے چترال وزٹ کیا ہوگا سو چترال میں ایک ایریا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیلاش ویلی. کیلاش ویلی میں ایک کمیونٹی رہتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کیلاشیز. اچھا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جو الیگزینڈر نے جب انڈیا پر اٹیک کیا تھا الیگزینڈر نے سو وہ ہندو کش جو رینج ہے اس کو کراس کر کے وہ انٹر ہوا تھا انڈیا میں. سو جب اس نے ہندو کش کراس کیا سو ان کی جو آرمی تھی سو ان کے کچھ لوگ اس ایریا میں پاپولیٹڈ ہوئے. سو کہا جاتا ہے کہ جو کیلاشی پیپل ہے جو کمیونٹی ہے جن کا ایک یونیک ایک کلچر ہے، ان کے اپنے کچھ رواج ہے، کسٹم ہے، ریچولز ہیں ان کے. سو کہا جاتا ہے کہ جو کیلاشی پیپل ہے یہ الیگزینڈر کی آرمی جو تھی سو ان کے ڈیسینڈنٹس ہے جو ادھر اب بھی آباد ہے. سو یہ کافی ایک انٹرسٹنگ ہے پاکستان کے لیے. اسی طرح جو الیگزینڈر آیا تھا سو الیگزینڈر نے ان کی جو بیٹل ہوئی تھی ادھر کنگ پورس سے سو وہ جو جہلم ریور ہے سو اس سائڈ پر ہوئی تھی اور وہ بیٹل گراؤنڈ بھی جو ہے پاکستان میں وہ والا سائڈ بھی موجود ہے جہاں پر ان کی جنگ ہوئی تھی. اسی طرح لاہور میں بات کی جائے سو لاہور میں جو مغلز تھے سو ان کا ایک بہت بڑا آرکیٹیکچر موجود ہے جس میں ہمارے پاس ہے بادشاہی مسجد، اسی طرح ہمارے پاس ہے شالیمار گارڈن، ہمارے پاس ہے ٹوم آف جہانگیر اور ہمارے پاس ہے لاہور فورٹ. سو یہ مغل کے جو آرکیٹیکچر تھے جب مغلز رول کر رہے تھے سو انہوں نے یہ سارے جو ہے وہاں پر یہ ادھر اسٹیبلش کیے تھے اور یہ بھی پاکستان میں موجود تھی. اسی طرح صوفیزم کی بات کی جائے سو صوفیزم آپ کو پتہ ہے ایک اٹریکٹیو پارٹ ہے. اچھا صوفیزم جو ہے ان کی کلچر کی بات کی جائے سو چونکہ کلچرل پاکستان میں اردو میجورٹی سو کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ اردو بولتے ہوں، لیکن اردو جو ہے کراچی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ اردو بولتے ہیں اور جو کہ مہاجر ہم اسے کہتے ہیں جو کہ جنہوں نے مائیگریٹ کیا انڈیا سے پاکستان میں اور وہ کراچی میں جو ہے وہ آباد ہے. کراچی میں جتنے لوگ ہیں وہ اردو سپیکنگ ہے. اسی طرح اردو جو ہے سو یہ پرشین اور ہندی لینگویج سے بنی ایک لینگویج ہے اور تقریباً 70% اس میں جو ہے ہندی یوز ہوتی ہے. سو اردو جو ہے وہ بھی پاکستان میں بولی جاتی ہے. اسی طرح پنجابیوں کی بات کی جائے سو جو پنجابی ہے ہمارے پاس جو کہ پاکستان میں وہ میجورٹی میں ہے. سو پنجابی جو ہے یہ انڈینس اور جو ہمارے پاس جو آرینس تھے سو ان کی ایک مکسچر ہے جو پنجابیز لوگ ہیں اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں اور پنجابی زبان وہ بولتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان میں کہ جو سرائی کی لینگویج بولتے ہیں اور تقریباً 15% جو لوگ ہیں پاکستان میں سو وہ سرائی کی بولتے ہیں. سو یہ زبان بھی ادھر بولی جاتی ہے. اسی طرح جو اگر آپ وزٹ کریں خیبر پختونخوا سو خیبر پختونخوا میں اوپر ہمالیہ میں ایک ریجن ہے جسے ہم کہتے ہیں مانسہرہ ہے، ایبٹ آباد والے ایریا ہے. سو ادھر لوگ ایک زبان بولتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہندکو. سو یہ زبان بھی پاکستان میں بولی جاتی ہے. اسی طرح اگر پختونوں کی بات کی جائے سو خیبر پختونخوا ہمارے پاس ایک پروونس ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں پختون جو ہے وہ رہتے ہیں. اور اگر سندھ کی بات کی جائے سو ہمارے پاس سندھی بھی بولی جاتی ہے. یہاں پر تقریباً 12% پاکستان میں جو ہے وہ سندھی بولی جاتی ہے اور ہمارے پاس ایک صوبہ ہے اور سندھیوں کا ایک بہت بڑا تاریخ ہے جو کہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے شروع ہوتی ہے. ان کا جو کلچر ہے سو وہ کافی جو ہے جو وہ ٹوپی وہ پہنتے ہیں، جو اجراک وہ پہنتے ہیں سو وہ کافی فیمس ہے پوری دنیا میں. اسی طرح بلوچیوں کی بات کی جائے سو بلوچستان ہمارے پاس پروونس ہے جس میں ہمارے پاس پختونس بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہے اور بلوچیز بھی ہے.
سو وہاں پر جو ہے پشتو بھی بولی جاتی ہے اور تقریباً 12% لوگ جو ہے وہ بلوچی بولتے ہیں. سو یہ اس لینگویج کے لوگ بھی موجود ہیں. اسی طرح بروشو کی ایک لینگویج ہے جو کہ اگر آپ گلگت جائے سو سینٹرل ہنزا اور اپر ہنزا میں جو ہے ایک لینگویج بولی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بروشو کا. اسی طرح اگر آپ اسکردو جائیں سو اسکردو میں ایک زبان بولی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بلتی لینگویج جو ہے وہ اسکردو میں بولی جاتی ہے. اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ اپورچونیٹیز کیا ہے اور پاکستان کس طرح یعنی کیا ہمیں کرنا چاہیے. اسٹیٹ آف پاکستان کو کون سے انیشیٹوز لینے چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے اگر بات کی جائے جس طرح شروع میں نے بتایا کہ یہ ایک سیکنڈ فاسٹسٹ گروونگ انڈسٹری ہے دنیا میں. سو اٹ مینس اگر ہم اس انڈسٹری پر کام کریں گے سو ہم بہت ہیوج اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. کرنٹلی اگر بات کی جائے سو پاکستان اس انڈسٹری سے تقریباً 7.4% جو اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ جی ڈی پی میں ہے 7.4%. سو ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. ابھی اگر بات کی جائے سو پاکستان ایکو ٹورزم کی بات کی جائے سو ہم نے زیادہ کام ادھر نہیں کیا. اگر ہم ایکو ٹورزم انڈسٹری میں کام کریں گے سو ہم بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں. آپ سوئٹزرلینڈ کو دیکھ کے وہاں وہ ایکو ٹورزم سے ان کی جو 80% اکانومی ہے وہ ٹورزم پر ڈیپینڈ ہے, وہ کافی پیسے کماتے ہیں وہاں پر. سو دیکھیے جب ٹورسٹ تب آپ کی کنٹریز میں آتے ہیں جب آپ کے پاس آپ نے ٹورزم کے جو سائٹس ہیں ان کو ڈسکور کیا ہو پراپرلی, پھر وہاں پر روڈس ہو پراپرلی. اچھا جو ٹورسٹ سائٹس ہیں وہاں پر آپ کے پاس پراپر ہوٹلز ہونا چاہیے, ایک پراپر فیسلٹیز ہونا چاہیے, فوڈ کی فیسلٹیز ہونا چاہیے. اسی طرح وہاں پر پیس ہونا چاہیے, سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس وہاں پر جو ہے جو انٹرنیٹ سسٹم اویلیبلٹی ہونی چاہیے, انٹرنیٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے. اسی طرح یعنی ہر قسم کی فیسلٹیز جو کہ جو ٹورسٹ ہے جو ان کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے سو وہ ان سائٹس پر ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے اور ان سب چیزوں کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سو اس کے لیے ہم جو ہے وہ ایکسٹرنل نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے ان کو بھی ہم ہائر کر سکتے ہیں, ان کے تھرو بھی ہم ان سائٹس کو جو ہے وہ ڈسکور کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے سو اپورچونٹی یہ بھی ہے کہ ٹورزم کے تھرو جو ہمارا جو ہینڈی کرافٹس ہے, جو ہمارا جو اگر سندھ جائے وہاں پر ان کا ایک کلچرل ایک ان کے اپنے کچھ چیزیں ہیں جو کہ کافی مشہور ہے. اسی طرح پختونوں کے کچھ چیزیں مشہور ہے, پنجابیوں کے مشہور ہے, بلوچوں کے مشہور ہے, گلگت بلتستان آپ جائیں وہاں موجود ہیں. سو ان چیزوں کو جو ہے ہم اس کی ایگزیبیشن کر سکتے ہیں پوری دنیا میں, ان کو لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اور ان سے بھی ہم کافی ارن کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو پھر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بیچ سکتے ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے سو ٹورزم کے تھرو ہم کلائمیٹ چینج کی اویئرنیس بھی لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیے اگر آپ دبئی جائیں, دبئی کیا ہے اور جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں سو وہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیزرٹس ہیں وہاں پر, لیکن ادھر ان ڈیزرٹس میں انہوں نے جو سفاری ہے جو ایک جسے ہم سفاری کہتے ہیں سو اس قسم کا سسٹم انہوں نے دبئی میں جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. اسی طرح انڈیا میں انہوں نے رائل ٹورسٹ ٹرین جو ہے انہوں نے جو ہے بلڈ کیا ہے. پاکستان میں ڈیزرٹ ہے ہمارے پاس 4 ڈیزرٹ ہے, چولستان ڈیزرٹ ہے, خاران ڈیزرٹ ہے, ہمارے پاس تل ڈیزرٹ ہے, ہمارے پاس تر ڈیزرٹ ہے. ان ڈیزرٹس میں ہم ان قسم کے سفاری سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کلچرلی چیزوں کو کر سکتے ہیں اور ان ڈیزرٹ سے ہم کافی پیسے کما سکتے ہیں. ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں. یعنی اگر اس میں ہم ایگریکلچر نہیں کر سکتے ہیں سو ٹورزم کے تھرو بھی ہم ان کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور دبئی میں اس سے کافی ہیوج اماؤنٹ آف جو ہے وہ ارننگ وہ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ایک سجیشن ہے کہ جو گوادر سے لے کر اسلام آباد تک جو ہے ہم ایک بہت بڑا ایک ٹرین ایک ٹورسٹ کے لیے ایک ٹرین سسٹم بنائے اور راستے میں جو ہے بہت سارے اسٹاپنگ پوائنٹس ہم بنائیں. سو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک ہینڈی ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہوگا. اسی طرح ہم جو ہے جو بلاگرز ہے یا بلاگرز ہیں سو ان کو ہم انگیج کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری ٹورزم کو بڑھائیں, لوگوں کو دکھائیں. وہ ہو بھی رہا ہے باہر سے جو انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے جن کا ایک بہت بڑا ویورشپ ہے یوٹیوبس پر, سو وہ آتے ہیں پاکستان اور اس سے پاکستان جو ہے اس کی ٹورزم بڑھ بھی رہی ہے اور اگر ہم مزید کام کریں سو یہ اور بھی بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ٹورزم کا رسپانسبل ہے جسے ہم کہتے ہیں PTDC,
سو پی ٹی ڈی سی جو ہے اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے، اس کو ہمیں جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے، فنڈ دینا چاہیے. ریسنٹلی جو پی ٹی ڈی سی ہے سو اس میں بہت کرائسس چل رہے ہیں اور اس کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے ڈیو ٹو ہیونگ لیک آف فنڈ. سو یہ ہمارے پاس ٹورزم کے اپورچونیٹیز ہے پاکستان میں، اور میرے خیال میں اگر ہم صرف اس انڈسٹریز پر کام کریں سو میرے خیال میں پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس پھر اگین جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آخر میں کہ جو پور گورننس ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمارے پاس کرپشن ہے، اس قسم کی چیزیں ہے، ٹیررزم ہے. سو یہ چیزیں جو ہے یہ اس انڈسٹریز کو جو ہے وہ ہیوجلی انفیکٹ کر رہی ہے اور کر سکتی ہے. سو میرے خیال میں اگر ہم اس سیکٹر پر کام کریں، اس انڈسٹری پر کام کریں، سو پاکستان جو ہے اٹ کین بی فلرشڈ. تھینک یو.